بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ ناظرین، مظہر برلاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم پوری دنیا میں عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کئی جگہوں پہ عزاداری کے جلوس نکلے، کئی جگہوں پہ پہنچ چکے ہیں، کئی راستے میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ شہادت کیا ہے اور اس فلسفے سے ہم انقلاب کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے اور دیگر امور پر کیا سبق حاصل کرتے ہیں، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ پھر آج ہی کے دن 2005 میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، جس میں بہت ساری جانیں گئی تھیں، بہت سارے معاملات پریشان کن پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت بھی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان کے عوام نے زلزلہ سے متاثرہ لوگوں کے لیے خدمت کا، مدد کا اور ایک انسانیت کا ایک بہت بڑا عملی مظاہرہ کیا تھا۔ اس پر بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ملک میں مہنگائی مسلسل عروج پہ ہے، اور جب مہنگائی کا نوٹس لینے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اس کا سوشل میڈیا پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ یہ مہنگائی کب تھمے گی، ایک عام آدمی جس کا جینا مشکل سے مشکل تر ہوا جاتا ہے، وہ کب سکھ کا سانس لے گا، یہ بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے مظہر برلاس صاحب سے۔ اور پھر آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ سیاست میں ہلچل ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور اعلانیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ایک شیڈول بھی آ چکا ہے، احتجاج کی کال بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کیا کامیابیاں کہاں تک ہوں گی، ناکامیاں کہاں تک ہوں گی، اس کا حاصل حصول کیا ہے، کیا اس احتجاج میں بھی کوئی پاکستان کے عوام کے لیے بھی کوئی اچھی بات ہے، یا بقول حکمرانوں کے کہ یہ لوگ اپنی لوٹی ہوئی دولت کو چھپانے کے لیے اس طرح بازار میں آ رہے ہیں، سڑکوں میں آ رہے ہیں، شور کر رہے ہیں۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، سب سے پہلے فلسفہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور چہلم، اس حوالے سے ذرا گفتگو کو فرمائیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ آج حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ان کے چہلم کے موقع پر جلوس نکلے ہیں، کچھ اختتام کو پہنچ چکے ہیں، کچھ کو پہنچنا ہے اختتام کو، کچھ راستے میں ہیں۔ ہمارا پروگرام کی ٹائمنگ کے حساب سے گزارش یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے حق و باطل کے معیار جو ہیں وہ مقرر کر دیے۔ صحیح ہو گیا۔ دنیا میں آج تک اتنی بڑی قربانی اللہ کے راستے میں نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی۔ صحیح۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جھوٹ کو بے نقاب کیا، برائی کو بے نقاب کیا، لادینی طاقتوں کو بے نقاب کیا اور حق کا پرچم بلند کیا اور شہادت پائی۔ اب گزارش یہ ہے کہ انہوں نے سکھایا کیا؟ ایک تو یہ کہ نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، بالکل صحیح۔ حالت جنگ میں بھی، حالت سفر میں بھی، حالت سفر میں بھی، اور دیکھیے تیروں اور نیزوں کے درمیان بھی سجدہ کیا عوام نے۔ جی ہاں، جب دشمن جو ہے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے، اس وقت بھی نماز کا وقت آیا تو سرکار نے ٹھیک ہے، جنگ روک کے نماز پڑھی۔ اتنی قربانیوں کے بعد بھی نماز یاد رہی۔ بالکل صحیح۔ دیکھیے، اپنے خاندان کے، اپنے بچے انتہائی قریبی، سبھی قریبی تھے ان کے، وہ قربان کرنے کے بعد بھی انہیں وہ یہ فراموش نہیں کر پائے کہ نماز کی ادائیگی میں کہیں کوئی کوتاہی ہو۔ تو ایک تو یہ جو فرمان ہے، فرمان رسول، کہ مومن اور کافر میں یہی فرق ہے، نماز کا سب سے بڑا۔ پھر تاریخ کے اوراق سے ہمیں گواہی ملتی ہے کہ امام پاک کا تن بولتا رہا، چونکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔
شہادت ہو گئی، اس کے بعد بھی ان کے وجود سے تلاوت قرآن ہوتی رہی، ان کے سر اقدس سے تلاوت قرآن ہوتی رہی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ سختیاں جھیلنے کے باوجود خاندان رسالت نے نہ صبر کا دامن چھوڑا، نہ حق کو چھوڑا، نہ ایک لمحے کے لیے خدا کے دین پر آنچ آنے دی۔ اب لوگ باتیں بہت سی کرتے ہیں، دیکھیے فلسفہ حسینی سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، بلکہ مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات کہ صوفی برکت علی لدھیانوی ایک یہ ماضی قریب میں بڑی روحانی شخصیت گزرے ہیں، جی جی یہ نواز شریف بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، اب یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ کل پرسوں ہم نے بات کی تھی فرقہ کے حوالے سے کہ اچھا کیا ہمارے مذہبی اکابرین نے فرقہ کے خاتمے کی بات کی۔ وہ میں صوفی صاحب کی بات سنا رہا تھا، صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کی، کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ صوفی صاحب آپ کا کون سا فرقہ ہے؟ تو صوفی صاحب درویش منش انسان کہنے لگے کہ واقعہ کربلا کے بعد دو ہی تو فرقے ہیں، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے، اور میں حسینی ہوں۔ کیا بات ہے، ٹھیک یہ بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت تقسیم ہوئی، اور یہ تقسیم جو ہے مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، نظر آنے شروع ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جس بے آب و گیا صحرا میں قربانی ہوئی، شہادت دی، آج وہ لگتا ہی نہیں بے آب و گیا صحرا، اتنا بڑا تھوڑا سا پیچھے، کتنی رونق۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس شہادت کو آپ نے کہا امام علیہ السلام کی بہت بڑی شہادت، بچے قربان کیے، ان کے صحابہ جو تھے وہ قربان ہوئے، جو ان کے ساتھی تھے آوان و انصار جو ہیں وہ سارے شہید ہوئے، بھتیجے، بیٹے، بھائی، حضرت عباس جیسے دلیر بھائی، شجاع بھائی، سارے شہید ہوئے، اور پھر بیویوں کا بھی ایک سفر آتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا، جو آپ نے قربانی کی بات کی، ایک قربانی اس سے پہلے گزری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، جب خدا نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے، پورا واقعہ جس کی یاد منائی جاتی ہے ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا اور وہ ان کے گلے پہ چھری چل گئی، اور پھر فرمایا گیا کہ اس کے بدلے میں یہ ذبح عظیم ہے، یہ بعد میں ہوگا۔ آپ دیکھیے نا کہ اسی نسل خاص سے تو قربانی لی گئی، واہ، بعد میں بھی وہی حضرت اسماعیل کی جو نسل خاص ہے اسی میں پیغمبر سے، اسلام کی سلسلہ، بالکل صحیح تو ہے۔ اسی سے قربانی لی گئی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے یہ جو آب و گیا صحرا تھا، آج وہاں کتنی رونق ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اتنے اس قدر آتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، اور مسلمانوں میں کوئی خاص فرقہ نہیں، نہ سب لوگ، اور کوئی غیر مسلم بھی، ہندو بھی جاتے ہیں، عیسائی بہت آتے ہیں، بالکل ایسے۔ ہندو بھی آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ تو گویا امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کا درس دیا۔ دیکھیے تمام مذاہب کے آنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے انسانیت کا درس دیا۔ جہاں نجف اشرف سے لے کر کربلا تک جی جی، یہ جو امام عالی مقام اور حضرت علی علیہ السلام کے روزوں کے درمیان جو خوشبو کا سفر ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ مسافروں کو کوئی چیز خریدنا نہیں پڑتی، 70-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ پیدل سفر کرتے ہیں اور کسی کو کوئی چیز خریدنی نہیں پڑتی، بالکل صحیح ہے۔ اور خدمتگار حاضر ہوتے ہیں، آپ کے جوتے تک پالش کرتے ہیں، آپ کے پاؤں دباتے ہیں، آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو نئے نویلے بستروں پہ آپ کے آرام کا بندوبست کرواتے ہیں۔ ایسے ہی، تو یہ اخلاقیات کا درس ہے، کوئی شک نہیں، اور یہی انسانیت کا درس بھی ہے۔ اور یہی مہمان نوازی ہے۔ کیا بات ہے،
جو اسلام بجائے کہ لوٹ. آپ کہیں کسی جگہ پہ چلے جائیں، پکنک سپاٹ پہ چلے جائیں، کسی ریلیجیس آپ نے جہاں اشارہ کیا مذہبی باقی کسی مقامات پہ کسی کا بھی مسلک کا ہو، وہاں جو چیز 10 روپے کی ہے وہ 100 روپے کی بیچ رہے ہوتے ہیں، منافع کماتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں جو ہر چیز مفت دیتے ہیں، اپنے گھروں سے اٹھا کے لاتے ہیں، اور پھر بھی حالانکہ منافع کمانے کا موقع ہے ان کے لیے جب جتنا مرضی کمانا چاہیں. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی مہمان ناراض نہ. اللہ. اچھا، امیر لوگ تو خدمت کرتے ہی کرتے ہیں. اب میں عراق کے غریبوں کا قصہ بھی سنا دوں آپ کو. سنائیں ضرور سنائیں. آپ کو پتہ ہے جنگیں معیشت کمزور کر دیتی ہیں، جنگیں آنگنوں میں غربت لے آتی ہیں. ایسے تو عراق مسلسل جنگوں کے بعد وہاں غربت کا ڈیرا لگ گیا. اب وہاں غریب لوگ کیا کرتے ہیں؟ اربعین سے پہلے 4-4 6-6 ماہ صرف کھجور کھاتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں مہمان نوازی کے لیے. واہ زبردست باجی. جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہ اپنی غربت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کھجوریں کھا کے گزارا کرتے ہیں، لیکن ایک ایک پیسہ بچاتے ہیں تاکہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام آئیں، جو مسافر پوری دنیا سے آئیں، ان کی خدمت کی جائے. یہ کتنا خوبصورت درس ہے انسانیت کا اور ایک دوسرے کی خدمت کا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی چہلم کے حوالے سے، اور خاص طور پر عراق کے ان شہریوں کی مہمان نوازی کی بات ہو رہی تھی کہ جو اپنے نامساعد اور بدترین حالات کے باوجود، مشکل حالات کے باوجود، غربت و اسرت کے باوجود زائرین کی خدمت کرنا اتنا بڑا ثواب سمجھتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. ایک کھجور سے لے کے اب تو ہم نے دیکھا ان دنوں میں کورونا آیا ہوا ہے اور پوری دنیا سے بہت کم لوگوں کو اجازت دی گئی، چند ایک لوگوں کو علامتی طور پر جانے کی اجازت دی گئی، اور عراقی حکومت نے اجازت نہیں دی زائرین کو اس انداز میں جانے کی. تو اس میں بھی مختلف بچے، مختلف خواتین، مختلف وہ لوگ حتیٰ کہ ماسک لے کے کھڑے ہیں، پانی لے کے کھڑے ہیں، کھجوریں، ہر چیز گھر سے پکا کے لے کے آتے ہیں. یہ جو ابھی اس نے اس کووڈ-19 نے جو اثرات ڈالے ساری صورت، اب تمام مذہبی عبادات پہ، حج بیت اللہ پہ، حتیٰ کہ وہ ابھی شروع کیا، عمرہ انہوں نے شروع کروا دیا حکومت سعودی عربیہ نے، لیکن پیچھے بند ہونا پڑا، وہ علامتی طور پہ وہ بھی ہوا، اور بھی بہت سارے جتنے بھی اجتماعات ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہوئے. لیکن بہرحال ایک پھر بھی ایک علامتی طور پر ایک جو سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے. اور سنیے، پہلے بات کی ہے وہاں مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے، لوگ کس اخلاق سے پیش آتے ہیں. کوئی آپ کو یلا نہیں کہے گا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید. کوئی یلا بھی نہیں کہے گا، کوئی بدا بھی نہیں کہے گا. ہاں یہ بھی نہیں کہے گا. تو گزارش یہ ہے. دوسری بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ بڑی عجیب و غریب ہے. کربلا محلہ 14 سے 15 لاکھ آبادی کا شہر ہے. تو 14 سے 15 لاکھ آبادی والا شہر، ظاہر ہے جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہاں، واش روم ہیں، دوسری چیزیں ہیں، دکانیں ہیں، کھانے کی فراہمی آب، پانی، مسائل. تو وہ 15 لاکھ والا شہر 5 لاکھ افراد اور سنبھال لے گا، 20 لاکھ کو سنبھال لے گا. چلے 10 اور شامل کر لیں، 25 لاکھ کو سنبھال لے گا. ڈبل کر لیں 50 لاکھ، 30 لاکھ کو سنبھال لے گا. 15 لاکھ کا شہر 30 کو سنبھال لے گا. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ 2.5 سے 3 کروڑ لوگوں کو سنبھال لیا جائے؟ یہ بندوبست کون کرتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ پھر بندوبست وہی کرتے ہیں جن کے سلام کے لیے لوگ جاتے ہیں.
دو جن کی باتیں زیارت ہوئیں، کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ دو باتیں ہوئیں، کسی نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ واہ، آپ کے گھر میں 10 لوگوں کی جگہ ہے، 10,000 لوگ تو نہیں آ سکتے، تو یہ 10,000 لوگ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں بھائی، اور کیسے ان کا بندوبست ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے، صحیح ہے۔ انسانی عقل سوال کرتی ہے۔ اس کا جواب کسی نے دیا، اس نے کہا ایک تو شب جمعہ کو یاد رکھنا، ہمیشہ شب جمعہ کو یاد رکھنا۔ یہ جو جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب ہے، یہ ناظرین کی سہولت کے لیے میں بتا رہا ہوں، شب جمعہ کو 70,000 ملائکہ شام کے پہلے پہر روضہ رسول پر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ سفر نجف کی طرف ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر رات کے آخری پہر وہ سارا اجتماع کربلا معلیٰ میں ہوتا ہے۔ واہ، تو چونکہ دنیا کی اعلیٰ ترین ہستی، یہ روحانیت کی باتیں ہیں، پتہ نہیں بہت سے لوگ اتفاق نہیں کریں گے، یا کریں یا نہ کریں، اس سے ہٹ کر صحیح، تو نانا اپنے نواسے کے پاس آیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر کسی نے بتایا کہ یہ جو 15 لاکھ آبادی کا شہر ہے، جو 2.5 سے 3 کروڑ افراد کو سنبھالتا ہے، اور ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، تو یہ وہ ملائکہ بندوبست کرتے ہیں، وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ وہ جو 70,000 ملائکہ ہیں وہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، صحیح۔ اور یہ ملائکہ جو ہیں، جو ایک دفعہ آ گئے، دوبارہ ان کی باری نہیں آئی آج تک۔ کیا بات ہے، بہت اچھا جی۔ اچھا، ایک تھوڑا سا اس قربانی کا فلسفہ آپ نے کہا کہ یہ بالکل بڑی خوبصورت بات کی آپ، کہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، یا مسلمانوں میں سے کسی ایک مخصوص طبقے کے نہیں ہیں، وہ پوری انسانیت کے رہنما ہیں، پوری انسانیت کے لیڈر ہیں، اور ان کی قربانی سے پوری دنیا سیکھتی ہے۔ پوری دنیا کی انقلابی تحریکیں امام حسین علیہ السلام کے کردار سے سبق حاصل کرتی ہیں، ماضی میں بھی کرتی رہیں، آنے والے ادوار کی انقلابی تحریکیں امام علیہ السلام کی اس قربانی سے، اس جذبہ حریت سے، 72 افراد کے ساتھ، اتنی بڑی سلطنت کے وہ حکمران کے ساتھ حق کی خاطر ٹکرانے کا جو فلسفہ ہے، اسے کیا کہیں گے؟ کیونکہ سرکار کا جملے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین تجھ یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اچھا دیکھیے، آج کی جمہوریت جو ہے، جو ماڈرن جمہوریت ہے یا سامراجی جمہوریت جو ہے، وہ کہتی ہے کہ اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا جائے۔ عوام نے اس بات کو رد کیا ہے، اور اس کو ایک اور صوفی واصف علی واصف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اکثریت کہے کہ خدا نہیں ہے تو خدا تو پھر بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہے۔ درست ہے۔ پھر واصف صاحب نے کہا کہ ایک زمانے تک روس میں بسنے والے انسانوں کی اکثریت خدا سے انکاری رہی، تو خدا تو اس وقت بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ حقیقت، یہ بات فرات کے کنارے یزید کو سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ تو مطلب یہ ہے کہ اکثریت غلط پہ ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ جدید رہنما جو موزے تنگ ہے، عوامی جدید سیاست پہ بھی آئے، تو موزے تنگ نے کہا کہ دیکھیے میری قوم تو ایسے ہی تھی، بھگیوں کی، چرسیوں کی، افیمیوں کی، تو میں نے تو اس طرح سیدھا کیا کہ ان سے ایک پارٹی بنا دی، ووٹ کا حق لے لیا۔ تو تمہارا تو دین کہتا ہے کہ پڑھا لکھا اور جاہل ایک برابر نہیں ہے۔ اب جو لوگ حسین کو ماننے والے
اور ان کے مخالفین کے چاہنے والے وہ ایک نہیں ہو سکتے، چونکہ حسین نے ایک خدا کی وحدانیت کے سامنے سجدہ کیا، کسی زمینی حاکم کے سامنے سجدے سے انکار کیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات کرو، آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی، یہ اس میں بڑی خوبصورت بات ہوئی، اس پہ ہم نے 2-3 دن پہلے شو میں بات بھی کی کہ ایک ضابطۂ اخلاق آیا اسلامی نظریاتی کونسل کا، اور اس میں ماشاءاللہ اتحاد کی، اتفاق کی باتیں کی گئی، بہت ساری باتیں کی گئی، لیکن ایک بات کی مجھے کمی جو محسوس ہوئی کہ اس میں ایک شک بہرحال یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ اسلام، یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، محمد کے نواسے کو قتل کرنے والے یزید کو زندہ باد کہنے والوں کو بھی سزا یافتہ قرار دے، یہ شک مجھے اس میں نظر نہیں آئی۔ دیکھیے آپ کی بات بہت اچھی ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس کے مخالف کو زندہ باد کہیں گے تو آپ کی نمازیں کیا قبول ہو جائیں گی؟ لیکن اسلام پاکستان میں ایسے نعرے بازی ہوئی نا وہاں پچھلے دنوں میں، اس کو روکنا چاہیے تھا، اس کی یہ شک بھی شامل ہونی چاہیے تھی اس علماء پر، یہ بالکل ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں اس کو شامل کیا؟ جتنے بھی سارے علماء بیٹھے تھے، سارے رسول اللہ کو ماننے والے تھے نا۔ لوگ نعرے لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، دیکھیے، اور شرم کی بات یہ ہے کہ عالم دین اس میں شامل ہے۔ ہاں، شرم کی بات اس لیے کہ حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث نبوی ہے، حسین منی انا من الحسین وانا من الحسین، تو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب یہ کہہ دیا، جب رسول نے اپنے سجدے بھی طویل کیے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، تو دنیا والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا رتبہ ہے اس نواسے کا، کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، سمجھ جانا چاہیے تھا۔ اور جب نبی نے یہ فرما دیا کہ یہ مجھ میں سے ہے، میں اس میں سے ہوں، تو بات ختم۔ تو اب ان کے خلاف کوئی نعرے بازی کرتا تو اس کا میرے نزدیک تو اسلام سے کوئی جی، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں پتہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی کوئی FIRیں کٹیاں یا نہیں۔ اگلی خبر کی طرف بڑھیں، امام حسین کے فلسفہ حسینیت سے فلسفہ انسانیت جو نکلا، اس کا ہم نے عملی مظاہرہ زلزلے کے موقع پہ دیکھا۔ ہاں، یہ زلزلے میں وہی ہوا جیسے ہمارے عراق میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے یہ جو 75-80 میل کا جو سفر ہے نجف سے کربلا کا، جیسے اس شاہراہ پہ ہوتا ہے، ویسے ہی زلزلے میں کیا، ہم پاکستانیوں نے بھی کیا ویسا ہی مظاہرہ، کہ ہم نے جتنے متاثرین تھے ان کے کھانے کا بندوبست، ان کے پہننے کا بندوبست، ان کی سہولیات کا بندوبست خیال رکھا۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی زلزلہ آیا تھا اور کشمیر میں بھی، لیکن ہم نے عمل سے ثابت کیا کہ ہم فلسفہ حسینی پر چلنے والے لوگ ہیں۔ جی، یہی فلسفہ حسینی ہے کہ انسانوں کی بالکل کسی کے عقیدے، کسی کے نظریے، کسی کے علاقے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی حسینیت سے سبق سیکھتے ہوئے مظلوموں کی، بے کسوں کی، حاجت مندوں کی اور ان لوگوں کی مدد کی جائے جو مشکلات کا شکار ہیں۔ بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے فلسفہ حسینیت سے، امام حسین علیہ السلام کے درس سے، امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے دماغ کی کڑیاں، ہمارے دماغ کی وسعت کی بلندی، ہمارے دماغ کے پرندے کی پرواز اتنی بلند نہیں ہے کہ ہم سارا فلسفہ سمجھ سکیں، کچھ نہ کچھ اپنی عقل، اپنی بصیرت کے مطابق سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظہر اللہ صاحب، لوکل یہاں پاکستان کے اندر کے حالات، تبدیلی کی سیاست تھی، تبدیلی کے نعرے تھے، تبدیلی کی خواہش تھی، تبدیلی کے خواب تھے،
لیکن مہنگائی میں تبدیلی کوئی نہیں آئی. حضور گزارش یہ ہے کہ لوگوں نے بڑی چاہت سے بڑی محبت سے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. ہر گھر میں خواب ہوتے ہیں، ہر گھر میں خواہشیں ہوتی ہیں، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کی بھی خواہش تھی اس کو روزگار ملتا. ان کے بھی خواب تھے کہ ہمارے آنگنوں سے غربت دور ہوتی. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کنٹرول ہو جانا یا بڑھ جانا، یہ حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی ہے. جو چیز لوگ پہلے لوگوں کے اب مختلف فیملیوں کے سائز ہیں، ان کے سودا سلف جو آتا، کسی کا 10,000 کا آتا تھا، کسی کا 20,000 کا آتا تھا، کسی کا 25,000 کا آتا تھا. اب وہ جو 10 والا تھا وہ 25 پر پہنچ گیا ہے، جو 20 والا تھا وہ 40 پر پہنچ گیا ہے، جو 25 والا تھا وہ 50-70 پہ پہنچ گیا ہے. تو گزارش اسی طرح یہ تو اشیاء کی مہنگائی ہو گئی، جو بجلی اور گیس میں مہنگائی ہوئی، جو پیٹرول میں جو مہنگائی ہوئی. ٹیکسز میں اضافہ ہوا، تو گویا زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی ہے. دیکھیے علی رضا علوی صاحب، پاکستان بہت اچھا ملک ہے، یہاں زندگی گزارنا بڑا آسان تھا. میں یورپ، امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یہ دیکھیے ہمارا پاکستان کتنا اچھا ہے کہ جہاں ایک فرد کماتا ہے تو 10 کھاتے ہیں، اور جہاں ہم عام تنخواہ والے بندے بھی ملازم رکھ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو گھر میں وہ کوئی نہ کوئی نوکرانیاں آ جاتی ہیں، کوئی کپڑے دھونے والی آ جاتی ہے، کوئی مالی آ جاتا ہے، کوئی کام کرنے والے لوگ مل جاتے تھے، اور زندگی بھی آسان، اور گپ شپ کا بھی ٹائم مل جاتا تھا. تو یورپ میں دیکھتا تھا انسان مشینوں کی طرح کام کر رہے ہوتے تھے، یہاں انسانیت تھی، لوگ گپ شپ بھی لگاتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دعوتوں کا اہتمام کرتے تھے. مگر اب مہنگائی نے کیا کیا ہے، اب تو کسی کے ہاں کوئی مہمان آئے تو وہ لگتا ہے اس کو کہ وہ وبال جان بن گیا ہے. تو حکومت کی توجہ اس طرف نہیں ہے. اچھا فیصل بلا صاحب، ایک باتوں سے بات نہیں بنتی، عمل سے بات بنتی ہے. سادہ سا سوال ہے، آپ کی حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے، آپ عوام میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ خواص میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ ایوان بالا میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں. شاید آپ کے علم میں ہو کہ عام آدمی کی جب مہنگائی جو بہت بڑی ہے تو شاید عام آدمی کی آمدنی میں بھی کوئی اضافہ ہوا ہو. عام آدمی کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ ایک تو لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی. سرکاری ملازمین نے کل مظاہرہ بھی پرسوں کیا تھا نا پارلیمنٹ کے سامنے، پرسوں کیا نا مظاہرہ، بالکل ایسے ہی کیا، تنخواہیں ان کی نہیں بڑھی. اچھا پھر یہ کرونا والا موسم بیچ میں پڑ گیا، لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے، اور جو آپ کو روپیہ ملتا تھا وہ بھی ڈی ویلیو ہو گیا. ڈالر 160 پہ پہنچ گیا، 170 پہ پہنچ گیا. وہ جو ڈالر آپ سوچتے تھے، خواب دیکھتے تھے کہ 100 روپے کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ تو وہیں وہ اس کو تو پر لگ گئے، اور مہنگا تو آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا تو مہنگائی اور بڑھ گئی. تو اس مہنگائی بڑھنے پر حکومتی بیانات تو ہم طرح طرح کے دیکھتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. یہ 1-2 دن پہلے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی، اس میں 2.25 ارب روپے ماہانہ کا بوجھ غریبوں پہ اور ایکسٹرا ڈالا گیا ہے. اور یہ کہا جاتا تھا کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے تو ہم بل پھاڑ دیں گے، سول نافرمانی کر دیں، یہ کر دیں، ڈالر مہنگا ہو جائے تو یہ ہوتا ہے، مہنگائی ہو تو حکمران چور ہوتے ہیں. کیا کہ اب تو یہ تو شریف لوگ ہیں، یہ تو چور نہیں شیخ ہیں. کو بھی لایا گیا، اسد عمر بھی آئے، ڈاکٹر وقار مسعود بھی اب آ گئے ہیں، ایف بی آر کے 6-7 چیئرمین بھی بدل گئے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ پاکستان میں جو کمانے والے ہیں، اوسطاً کمائی میرے حساب سے 12 سے 14 ہزار ہے اوسطاً. آپ مجھے علی رضا علوی صاحب، یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے مشیران ہیں، وزراء ہیں،
یہ جنہوں نے بجلی میں اضافہ کیا ہے، مجھے 14,000 میں ایک آدمی کا بجٹ بنا دیں، چھوڑیں اس کی فیملی کو، اس کے بچوں کو چھوڑ دیں، بیوی کو چھوڑ اور دیں، ایوریجلی لوگ کہتے ہیں کہ والدین ایک کو بھی گھر میں سائڈ 7 پہ افراد رکھیں، ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایوریج یہ ہے آپ پاکستان مجھے کی۔ ایک بندے کا بجٹ بنا کے دے دیں، تو نہیں ایسی بن سکتا۔ ہمارے پاس 1-2 منٹ ہیں، تو ایسی صورتحال میں جب اپوزیشن باہر نکل رہی ہے تو یہ کوئی دیکھیں، اپوزیشن ہم کی نے ہلچل جو ہے، پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی اسلامک فلسفی کی، تو جو پہلے خلیفہ تھے انہوں نے اپنی ایک تو دکان بند کی، دوسرا نے کہا میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر ہو گئی، تو مشیر اس وقت بھی اسی طرح کے مشیر تھے نا، صحیح ہے، انہوں نے کہا جی وہ آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا جیسے ایک مزدور کا ہوتا ہے، جب میں سمجھوں گا کہ گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کی تنخواہ بڑھ جائے گی۔ اب یہ مہنگائی دیکھیے، ہماری سیاسی جماعتوں میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ جلسے جلوس کرتی لوگوں کو نکالتی، اب مہنگائی نے ملازمین کو نکال دیا، نکال دیا۔ اب سیاسی جماعتوں کو بہانہ مل گیا باقیوں کو نکالنے کا، وہ نکالے گی۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خزاں کے موسم میں، یہ پتجھڑ کا موسم ہے، اس میں کچھ جھڑ نہ جائیں پتے۔ آپ نے چیف جسٹس کے بیان پہ غور کیے؟ ذرا انہوں نے وضاحت کہا کریں نا، کہ پڑھا تو میں نے ہے لیکن آپ واضح کریں تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پشاور دیکھا، ہاں، ہائے دھول تھی، جس پہ ہم نے کوئی ڈسکس درخت کی ہی کل نہیں پرسوں، تھا۔ جی 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 جی، اس سے 2-4 دن پہلے ایک ہائی کورٹ کا بیان آیا تھا، انہوں نے کہا ہم سوچ رہے ہیں سیاسی معاملات پہ بات کریں یا نہ کریں۔ ان کے بلین ٹریز کدھر گئے؟ ہائے، تو وہ یار ابھی تک تو وہ سفیدے نہیں کاٹے، ان کا 2 دفعہ میں پرائم منسٹر کو کہہ چکا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے نیک نیت ہوں، لیکن بھائی ان کا نیک نیت ہونا تو تب پتہ چلے گا جب عمل ہو۔ جو روٹی 2 روپے کی ملتی تھی وہ 20 روپے کی 15 روپے کی مل رہی ہے، جو نان ملتا تھا 5-6 روپے کا وہ 25-30 پہ پہنچ گیا ہے۔ تو لوگوں کو تو ضروریات زندگی میں سہولت چاہیے۔ اٹلی میں 20 سال میں چکن ہے، اس کی قیمت میں چند پیسے اضافہ ہوا ہے 20 سال میں۔ اگر اس کی قیمت 10 روپے تھی تو 20 سال 10 روپے رہی۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہونی، ہمیں لگے گی حیرت انگیز بات، لیکن دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ خاص طور پر اشیاء خورد و نوش ہیں، ان کو حکمران اتنی مضبوطی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ ان کی قیمتیں بالکل بڑھنے نہیں دیتے۔ اٹلی میں تو 20 سال میں چکن کی قیمت بڑھتی ہے، لیکن پاکستان میں 20 منٹ کے بعد بڑھتی ہے۔ ماضی میں سنتے تھے حمزہ شہباز منافع کما جاتا ہے، اب تو وہ جیل میں پڑا ہے، پتہ نہیں چکن کا اور باقی اس طرح کے منافع کس کی جیب میں جا رہے ہیں۔ آج اتنے ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔